السلام علیکم۔ زیادہ پانے کی خواہش نے انسان کو کبھی اپنے اللہ کا شکر گزار نہ ہونے دیا، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا، تمہیں تو زیادہ کی چاہت نے ہی غافل بنائے رکھا یہاں تک کہ تم قبروں سے جا ملے، اور تیرے لیے آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے۔ عنقریب تمہارا رب تمہیں اس قدر عطا کرے گا، تم خوش ہو جاؤ گے۔ جلد ہی تم تک معجزے آئیں گے، ضرور آئیں گے، تم ہو ہی اللہ کو اتنے پیارے۔ جب اللہ کو پانے کے لیے نکلو گے، راستے میں لوگ ساتھ بھی چھوڑیں گے، دکھ اور تکلیف کا باعث بھی بنیں گے، بس تم ہمت نہ ہارنا، اس سوچ میں آگے بڑھتے جانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود چاہتا ہے تم اس کی طرف لوٹ آؤ۔ جس دن سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا، اس دن سے دیکھنا زندگی کتنی پرسکون ہو جائے گی۔ صرف اپنی چاہت کا مل جانا معجزہ نہیں، بلکہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا بھی ایک معجزہ ہے۔ انسان ہمیشہ تکلیف کھٹن وقت سے ہی جینا سیکھتا ہے، خوشی میں تو پہلے کی تکلیفیں بھی بھول جاتا ہے۔ آپ کا تہجد تک آنا اس بات کی دلیل ہے، آپ کی دعا قبول کی جا چکی ہے۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سے چھوٹی پکار بھی سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ جب آپ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہو، آپ کا رب کہتا ہے، مانگو جو مانگنا ہے میں سنوں گا۔ کون سی فریاد لائے ہو مجھ سے، مانگو میں پوری کروں گا۔ پھر جس پل آپ کے ہاتھ اپنے رب کے آگے اٹھتے ہیں، آپ کی زبان سے نکلی ہر ایک دعا پر کن کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ نہ سوچو تہجد میں مانگنے کے بعد بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تھکن سے چور روح لیے ہوئے بے چین نگاہوں سے آسمان پر موجود بادلوں میں گھرے چاند کو دیکھنا، پھر ٹھنڈی ہوا کا چلنا، اپنے رب کی مسرتوں کو سوچتے ہوئے تمہارے چہرے پر مسکراہٹ کا چھا جانا، روح میں ایک سکون کی لہر کا اتر جانا، اس کا تمہیں سنبھال لینا، گرنے نہ دینا، تمہارے سوالوں کا آیتوں کے ذریعے جواب دینا، تمہیں اپنی رحمتوں کے سائے میں چھپا لینا، تمہیں بہتر کی چاہ میں بہترین سے نواز دینا، تمہیں سجدے کے ذریعے سے خود سے قریب کر لینا۔ اس کی محبت نہیں تو کیا ہے، بس تمہارے محسوس کرنے کی دیر ہے، وہ تو تمہارے مانگنے سے پہلے تمہیں دینے کو تیار ہے۔